السلام علیکم، حنیف دوامی راتوں دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، بریکنگ نیوز، گرما گرم خبر ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے اسلام آباد سے ایک قیامت خیز خبر بھجوائی ہے کہ ملک میں الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ یا اس کا اعلان جو ہے وہ 15 نومبر کو متوقع ہے۔ 15 نومبر کو یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ پاکستان میں نئے انتخابات، نئے الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، پچھلے 6 ماہ سے جو افراتفری اور غیر یقینی کی جو کیفیت ہے، اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، برف پگھلنے جا رہی ہے، اور نئے الیکشن کا اعلان جو ہے وہ 15 نومبر کو متوقع ہے۔ 15 نومبر کو یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ پاکستان میں نئے انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں۔ بہت ہی گرما گرم خبر ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے اسلام آباد سے بھجوائی ہے کہ ملک میں نئے الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پنجاب کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے، اس لیے کہ موجودہ آئی جی فیصل شاہکار نے جو ہے اس موجودہ سسٹم میں، اس موجودہ افراتفری کی صورتحال میں پنجاب میں اپنے فرائض سر انجام دینے سے معذوری ظاہر کر لیے، اور خود وفاقی حکومت سے ہاتھ جوڑتے ہوئے یہ استدعا کیے کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت نے 3 نام جو ہے وفاق کو بھجوا دیے ہیں، جن میں خود غلام محمود ڈوگر سابقہ CCPO لاہور کے علاوہ جو ہے فیاض احمد دیو اور خود عامر ذوالفقار کے نام شامل ہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو جو ہے پنجاب کا نیا آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عامر ذوالفقار، جن پر جو ہے خود جو ہے چودھری برادران کی چھاپ لگ چکی ہے کہ وہ چودھری برادران کے منظور نظر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی طور پر جو ہے ان کے نام پر سمجھوتا نہیں کرے گی، اور انہیں کسی بھی صورت میں جو ہے پنجاب پولیس کا آئی جی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کی کوشش یا ان کی خواہش یہ ہوگی کہ پنجاب کے آئی جی کے حیثیت سے فیاض دیو کے نام کو فائنل کر دیا جائے اور انہیں پنجاب پولیس کا نیا آئی جی بنا دیا جائے، کیونکہ فیاض دیو کی اپنی شہرت جو ہے ایمانداری، دیانتداری اور اصول پرستی کے حوالے سے جو ہے بہت مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امکان زیادہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے خود فیاض دیو کے آئی جی پنجاب کے حیثیت سے نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ یہی خیال ہے، یہ 1-2 دن میں جو ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ پنجاب پولیس کا نیا آئی جی کسے بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے معمول کے پروگرام کی جانب کہ سندھ پولیس میں کیا ہو رہا ہے۔ جو افسوسناک واقعہ گوٹکی میں رونما ہوا 6 پولیس افسروں کی شہادت کا، میں پچھلے کئی پروگراموں میں جو ہے اس پر ماتم کر چکا ہوں، اس پر افسوس کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو واقعہ رونما ہوا اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ پھر اب میں اپنے اس پروگرام میں جو ہے وہ اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارو، یا پھر چور کو نہیں، چور کی ماں کو پکڑنے کے مصداق جو ہے وہ اپنی حکمت عملی اختیار کریں۔ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں، ان کا تعلق پکے کے ڈاکوؤں سے ہیں، یعنی کہ ان کی جان جو ہے وہ سندھ کے جو سامری جادوگر سیاستدان وڈیرے MP MN ہیں ان میں ہے۔ جب تک ان کے خلاف کارروائی آپ نہیں کریں گے تو ان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپ کسی بھی صورت میں کوئی کامیاب ترین آپریشن نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو 25 پولیس کانسٹیبلوں کا اغوا ہے، یہ اغوا بلیک میلنگ کی جو ہے ایک واردات ہے۔ اس کانسٹیبلوں کو اغوا کر کے ڈھال کے طور پر جو ہے وہ کچے کے ڈاکو اس وقت استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب تک یہ پولیس کانسٹیبل ان کے قبضے میں رہیں گے اس وقت تک جو ہے سندھ پولیس ان کے خلاف کسی بھی حال میں آپریشن نہیں کر سکے گی۔ اگر سندھ پولیس نے یا دوسرے سیکورٹی فورسز نے آپریشن کرنے کی غلطی کی تو وہ انہی مغوی کانسٹیبلوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرے گی، اور پولیس کی فائرنگ سے خود کو بچانے کے لیے
انہی مغوی کانسٹیبلوں کو آگے کریں گے تاکہ پولیس کی گولی سے خود پولیس والے ہی ہلاک ہوتے چلے جائیں۔ یہ ان کی حکمت عملی اور اس کا ادراک جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے آپریشن کے بجائے سیدھا سیدھا جو ہے سیاست دانوں سے رابطہ کیا، فریال تالپور صاحبہ کی انہوں نے خدمات لی، انہیں مجبور کیا، انہیں سمجھایا کہ وہ اپنا کردار اس میں ادا کرے۔ یہ سندھ پولیس کے یعنی مورال کا سوال ہے۔ سندھ پولیس کی جو ہے وہ اس سے پوزیشن بہت ہی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ان کے 25 کانسٹیبل ڈاکوؤں کے قبضے میں اور پولیس ان کے خلاف اس وقت کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان ڈاکوؤں کے تعلقات جو ہے سندھ کے سیاستدانوں، سندھ کے وڈیروں، سندھ کے اراکین اسمبلی سے ہے، سندھ کے صوبائی وزراء سے ان کے تعلقات ہے۔ اس وجہ سے پولیس جو ہے ان کے خلاف جو ہے اس وقت کسی بھی صورت میں کوئی کارروائی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ میں نے آج اپنے ایک دوست کے ذریعے جو ہے خود غلام نبی میمن کی پروفائل دیکھی، جان کر جو ہے مجھ پر یعنی کہ بڑا ایک قسم سے راز ایک فاش ہوا کہ بھئی یہ تو چھپے رستم نکلے، یعنی کہ غلام نبی میمن نے تو بہت بڑے ریکارڈ کارنامے جو ہے آئی بی کی پوسٹنگ کے دوران سر انجام دیے۔ انہی ریکارڈ کارناموں کے نتیجے میں جو ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ انہیں ستارہ شجاعت اور تمغہ امتیاز جیسے بڑے ایوارڈوں سے انہیں نوازا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس پر جو ہے غلام نبی میمن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ جو میڈل ہیں، یہ جو ایوارڈ ہے، انہیں جو ہے دہشت گردی کے بڑے بڑے وارداتوں میں ملوث بڑے دہشت گردوں کی گرفتاری پر جو ہے حکومت پاکستان نے دیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام نبی میمن کا جو ہے انٹیلیجنس کی فیلڈ میں جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ ان کے اسی وسیع تجربے کو دیکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو گوٹکی کا واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے سکر کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی اور خود گوٹکی کے ایس ایس پی تنویر تونیو جو ہے اپنے آئی جی سے مشاورت کرتے، ان سے رائے لیتے یا ان کے گائیڈ لائن لینے کے بعد ان کی رہنمائی میں کوئی کارروائی کرتے تو یقیناً جو ہے صورتحال یہ نہ ہوتی جو کہ اب ہو چکی۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ دونوں افسروں نے جو ہے اپنے آئی جی سے مشورہ کرنے کے بجائے انہوں نے انہی وڈیروں سے، انہی سیاستدانوں سے، انہی اراکین اسمبلی سے مشورہ کرنے کو فوقیت دی، جن کے یہ اپنے کارندے ہیں، جنہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے اور جن کے تعلقات انہی ڈاکوؤں سے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ ان سے اس قسم کا مشورہ کریں گے تو پھر آپ کی سیکریسی نہیں رہے گی، اور وہ وہی ہوگا جو کہ یہ اس وقت ہو چکا ہے کہ آپ کے 6 افسران جو ہے وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید کر دی گئے، کیونکہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے، گھر سے مخبری ہوئی۔ جن لوگوں سے مشورے کیے ان افسروں نے، انہی لوگوں نے جو ہے ڈاکوؤں کو اطلاع کر دی کہ تم لوگوں کے خلاف بہت بڑا ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ اس آپریشن کو روکنے کے لیے، اس آپریشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ پولیس پر حملہ کر کے 1 ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او اور 4 دوسرے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ بعد میں 3 پولیس والوں کی لاشوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اتنا صفاقانہ قدم جو ہے ان ڈاکوؤں نے اٹھایا، اور بعد میں جو ہے آپریشن کو نہ ہونے کے لیے، آپریشن کو روکنے کے لیے 25 کانسٹیبلوں کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ اگر یہ ایس ایس پی تنویر تونی اور ان کے ڈی آئی جی اپنے آئی جی سے مشورہ لیتے تو شاید جو ہے یہ واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے پھر یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے آئی جی کو خاطر میں نہیں لایا، اور بلکہ انہی وڈیروں سے رابطہ کیا، انہی وڈیروں سے مشاورت کی جن کے اپنے ڈانڈے جو ہے ان ڈاکوؤں سے ملتے ہیں، جنہوں نے یہ افسوسناک واردات کی ہے۔ ناظرین، اب میں انتہائی ادب کے ساتھ جو ہے اپنے آئی جی سندھ جو ہے غلام نبی میمن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو اندرون سندھ کے جو اضلاع ہیں جہاں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی
ہیں اس وقت، وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اپنے ڈی آئی جیز کو جواب دہ نہیں ہیں، اپنے آئی جی کو جواب دہ نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ڈی آئی جی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور اپنے آئی جی کو بھی خاطر میں لاتے ہیں؟ کیا آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ یقیناً مجھ سے زیادہ یا میرے دیکھنے والوں سے زیادہ آئی جی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ نہ تو ڈی آئی جی کر سکتا ہے، نہ ہی آئی جی صاحب آپ کر سکتے ہیں۔ کہنے کو تو آپ 1,76,000 پولیس افسروں کے کمانڈر ہیں، سندھ پولیس کے آپ آئی جی ہیں، تمام احکامات، تمام نوٹیفیکیشن آپ ہی کے دستخط سے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، علم ہے کہ کتنے آرڈر آپ کی اپنی مرضی سے کیے جاتے ہیں، کتنے آرڈر دوسرے آپ کے نہ چاہنے کے باوجود آپ سے کروا لیتے ہیں۔ اب میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان سندھ میں جو 18-20 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، اس میں سے کسی ایک بھی ایس ایس پی کی پوسٹنگ جو ہے نہ تو آئی جی نے کی ہے، نہ ہی کسی ڈی آئی جی کے مشورے سے وہ پوسٹنگ ہوئی۔ تمام تر پوسٹنگیں جو ہے انہی اضلاع کے وڈیروں کی سفارش پر، انہی اضلاع سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزراء کی سفارشوں پر، انہی اضلاع کے سے تعلق رکھنے والے ایم این اے اور ایم پی اے کی سفارش پر یہ پوسٹنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سیاسی پوسٹنگ ہے اور یہ سب کچھ صرف سندھ میں ہی ہوتا ہے۔ پچھلے 15-20 سالوں سے جو ہے سندھ پولیس جو ہے ان سیاستدانوں کی گھر کی کنیز بن چکی ہے۔ سیاستدان جو ہے اپنی مرضی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لگواتے ہیں۔ خیرپور تو ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر دو مضبوط گروپ جو ہے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یعنی کہ ایک کی چوائس پر جو ہے ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور دوسرے کی چوائس پر جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی، تاکہ دونوں کے کام چل سکے۔ ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ ان کے کام صرف اور صرف جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف پولیس کو جو ہے اپنے پالتو کتے کی طرح سے استعمال کرنا۔ میں بڑے سخت الفاظ اس وقت استعمال کروں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ عملاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہیں اپنے پالتو ملازم کی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ کتے کا لفظ میں نے کہہ دیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ انہیں اپنے ذاتی ملازموں کی طرح سے استعمال کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، انہیں دبوچنے کے لیے، انہیں جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ الیکشن میں جو ہے وہ انہیں ووٹ دے اور ان کے مخالفین ناکام ہو جائے۔ اور انہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے بعد میں وہ الیکشن کے دوران جو ہے دھاندلی کا کام بھی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی اراکین اسمبلی پچھلے 15-20 سالوں سے کس طریقے سے اناپوس جیتتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں جتوانے میں جو ہے ان کی کارکردگی تو 0/0، ان کو جتوانے میں یہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اپنا میجر کردار ادا کرتے ہیں، جن کی پشت پر جو ہے یہی وڈیرے، یہی ایم پی اے، یہی ایم این اے اور یہی وزراء کھڑے ہیں، اور انہی کی جو دوسری بی ٹیم ہے وہ ان کے ڈاکو بھائی ہیں، جن سے یہ ڈکیتیوں کی وارداتیں کراتے ہیں، اغوا برائے تاوان کراتے ہیں، اور ان کے خلاف بھی ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کارروائی نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں سلیوٹ کرتے ہیں، انہیں پروٹوکول دیتے ہیں۔ سندھ کے اندر تو یہی سب کچھ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اب میں اس کی ایک تازہ ترین مثال ناظرین آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکو کہ سندھ کے اندر آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی ایک مٹیاری کے ایس ایس پی ہیں ملک کلیم، ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ حالانکہ جو ہے یہ مخدوم خاندان والوں نے کروائی ہے۔ اب وہاں پر جو ہے ایک مخدوم الزماں کا جو ہے صاحبزادہ مخدوم جمیل وہاں کے ایم این اے ہیں، ان کے صاحبزادے محبوب الزماں جو ہے وہاں کے ایم پی ہیں۔ اب انہوں نے پوسٹنگ وہاں کرائی ہے، ملک کلیم کو جو ہے ایس ایس پی لگایا ہے۔ اب ان کا ایک مخالف ہے، لیکن ان کا رشتہ دار بھی ہے، لیکن سیاسی طور پہ وہ ان کا مخالف ہے۔ وہ پہلے تو جی ڈی اے سے ان کے مخالف، جی ڈی آئی سے ان کے خلاف، جی ڈی اے سے ان کے خلاف جو ہے الیکشن لڑتا رہا، لیکن ابھی ایک ہفتہ قبل جو ہے یہ مخدوم فضل حسین ہے، انہوں نے جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ہے ایک ہفتہ قبل خود پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، اور انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین سے، عمران خان سے ملاقات بھی کی۔ اب اس وقت اسکرین پہ ان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ملاقات کرنا، پی ٹی آئی میں شامل ہونا ان کا اتنا سنگین جرم بن گیا کہ جیسے ہی وہ اپنے علاقے میں آئے ان کے خلاف چوری کی ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ایک ارب پتی زمیندار
یعنی جن کی زمینیں جو ہے 32-34 ایکڑ زمین ہے جو مخدوم جمیل الزماں سے بھی زیادہ ہے، یعنی اتنا امیر ہے اپنے علاقے کا، ان کے خلاف سیمنٹ کی 10 بوریوں کے چوری کا مقدمہ درج ہے۔ اس سے زیادہ کوئی سنگین مذاق اور ہو سکتا ہے؟ یہ وہاں کی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے کروایا، ملک کلیم نے، چونکہ ملک کلیم کی پوسٹنگ جو ہے مخدوم خاندان نے کرائی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کلیم جو ایس ایس پی ہیں وہ پولیس کے ملازم ہونے سے زیادہ یا پولیس کا وفادار ہونے سے زیادہ جو ہے وہ مخدوم خاندان کا وفادار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مخدوم خاندان کا ذاتی ملازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم خاندان نے جو انہیں حکم دیا انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا کہ یہ میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، انہوں نے جو ہے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جو ہے بالآخر جو ہے اس شریف زمیندار جو ہے مخدوم فضل کے خلاف جو ہے جھوٹا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی اور پورے علاقے میں جو ہے انہیں زمین پر گھسیٹا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں ذلیل کیا گیا، انہیں رسوا کیا گیا، اور جب ان کو ریمانڈ کے لیے کورٹ لے جایا گیا تو پورے گاؤں میں جو ہے انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گھمایا گیا۔ یہ حال ہے سندھ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا۔ یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا، اس طرح کے واقعات سے جو ہے سندھ کے جو اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ہے ان کی کہانیاں بھری پڑی ہے کہ کس طریقے سے یہ وڈیرے، یہ سیاستدان، یہ صوبائی وزراء، یہ جو پیپلز پارٹی کے جو وڈیرے ہیں، یہ اپنے مخالفین کے خلاف کس طریقے سے اپنی پالتو پولیس کو، اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو استعمال کرتے ہیں۔ آئی جی غلام نبی میمن صاحب، یہ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو ہے یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ نے اتنے بڑے واقعے پر کیا نوٹس لیا اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی مٹیاری کے خلاف۔ آپ تو انکوائری تو کرائیں کہ یہ جو مقدمہ ہے اس میں کتنی صداقت ہے، انہوں نے کس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے اتنا بڑا غیر قانونی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی پوسٹنگ مخدوم خاندان نے کرائی ہے تو وہ خود کو جو ہے مخدوم خاندان کے آگے جواب دہ خیال کرتے ہیں، نہ تو اپنے ڈی آئی جی کے آگے اور نہ ہی اپنے آئی جی کے آگے۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی، اس طریقے کا عمل جو ہے وہ سندھ کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہر وقت کرنے کو ذہنی طور پر تیار نظر آتے ہیں۔ آئی جی صاحب، یہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم، اس لیے کہ آپ آئی بی میں بھی رہ چکے ہیں اور آپ اسپیشل برانچ میں بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ساری رپورٹیں آتی ہیں کہ کون کیا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کے اقدامات ہیں ان 25 کانسٹیبلوں کی بازیابی کے لیے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ پولیس کا مورال جو ہے یقیناً جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے، پولیس کو دھچکا پہنچ چکا ہے۔ آپ جو بھی کچھ کہیں لیکن اس وقت جو ہے فرنٹ پر جو ہے چونکہ پولیس ہے، پولیس کی وردی ہے، پولیس کانسٹیبل اغوا ہو چکے ہیں اور پولیس کانسٹیبل اغوا ہیں، ابھی تک ان کی بازیابی نہیں ہو سکی ہے۔ عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اندرونی صورتحال کیا ہے، پولیس کتنی بے بس ہے، پولیس کتنی مجبور ہے، پولیس کتنی کمزور ہے، اس کا اندازہ عام شہریوں کو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ اصل بیماری کیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ سندھ سے ڈاکو راج کا خاتمہ ہو جائے تو اس کے لیے ڈاکوؤں اور سیاستدانوں کے اس گٹھ جوڑ کو ختم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس گٹھ جوڑ کے خاتمے کے بغیر آپ کسی بھی صورت میں جو ہے ڈاکوؤں کے خلاف کوئی بھی مؤثر ترین آپریشن نہیں کر پاؤ گے۔ آپ اسی طریقے سے اپنے جوانوں کی زندگیاں جو ہے قربان کرتے جاؤ گے، اپنے جوانوں کو شہید کرتے جاؤ گے اور ڈاکوؤں کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ کی اتنی بڑی جو کمانڈوز ہے ایس ایس یو میں جس پر لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے ہو، آخر وہ کس مرض کی دوا ہے؟ انہیں آپ کب استعمال کرو گے اس طرح کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو آپ دوسرے سیکورٹی فورسز کی جانب دیکھتے ہو کہ ان کو بلاؤ بھائی ان کے خلاف آپریشن کے لیے؟ کیا پولیس میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے؟ یہ اتنے جو آپ کے ایس ایس یو کے اتنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ لیس جو کمانڈوز ہیں جو کہ سالہ سال
ٹریننگ کرتے ہیں وہ کس مرض کی دوا، ان کو کب آپ استعمال کرو گے؟ ان کی خدمات آپ کیوں نہیں لے رہے ہو؟ آپ ان 25 کانسٹیبلوں کو جو ہے سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے ان کی بازیابی عمل میں لائیں، اور اس کے بعد جو ہے کچھے میں آپریشن کے لیے ایس ایس یو کے کمانڈوز کو اول دستے کے طور پر آپ استعمال کریں کہ آخر سندھ کے کچھے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ کیسے ہو سکے گا؟ آئی جی صاحب، آپ کی نیت پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ یقیناً جو ہے نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس کا جو ہے وہ نقشہ بدلنے کی فکروں میں ہیں، آپ سندھ پولیس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، سندھ پولیس کو اپنے ٹانگوں پر جو ہے کھڑی کرنے کے آپ خواہش مند ہیں، سندھ پولیس سے کرپشن کا، سندھ پولیس سے لاقانونیت کا آپ خاتمہ چاہتے ہیں، اور آپ کے راستے میں بڑی بڑی اس وقت رکاوٹیں کھڑی ہیں، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، ہمیں آپ اپنی جو ہے وہ پرفارمنس ہمیں دیتے رہیں، ہم اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے، اور اس وقت جو آپ کے اقدامات ہیں میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ قابل ستائش ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے ڈی آئی جی سیکٹر جاوید جسکانی اور خود تنویر ٹونیو نے یہ غلطی نہ کی ہوتی اس آپریشن سے پہلے، اگر وہ آپ سے مشورہ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ افسوسناک واقعہ رونما نہ ہوتا، اور نہ ہی آپ کو اس واقعے کی صورت میں جو ہے شرمندگی کا جو اس وقت آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یقیناً آپ شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ آپ کامیاب ترین آپریشن کرنے کی صورت میں اس وقت نہ صرف خود سرخرو ہوتے بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری سندھ پولیس بھی سرخرو ہوتی اگر یہ آپ کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی نے جو ہے آپ سے مشورہ کیا ہوتا۔ ان کے بھی علم میں نہیں ہے کہ آپ کتنا زیادہ آپ کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے انٹیلیجنس کی فیلڈ کا، کہ جس پر حکومت پاکستان آپ کو دو بہت ہی بڑے جو اعزازات ستارہ شجاعت اور ستارہ تمغہ امتیاز جو کہ بہت کم پولیس افسروں کو دیا گیا ہے، جن میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کو یہ دو بڑے ایوارڈ دیے گئے، یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ آپ اپنے کام سے کتنے مخلص ہیں اور کس طریقے سے آپ نے آئی بی میں جو ہے اپنے نام کا جو ہے وہ ڈنکا بجایا۔ یقیناً آپ کے اس تجربے سے سندھ پولیس کو بھی جو ہے مستفیض ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سکھر سے کچھ پولیس افسروں نے ایک خط مجھے بھجوایا ہے، اس وقت آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ نام ان کا نہیں ہے لیکن یہ کچھ 26 سب انسپکٹر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مارچ 2022 میں انہیں اے ایس آئی سے سب انسپکٹر کے عہدے پر جو ہے پرموٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک ان کی تنخواہ جو ہے وہ فکس نہیں کی گئی، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ پچھلے 8 ماہ سے جو ہے اے ایس آئی کی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، جبکہ وہ اپر کورس کر رہے ہیں مختلف ٹریننگ سکولوں میں، سینٹروں میں، تو وہاں بھی ان کا 25 سے 30 ہزار روپے جو ہے منتھلی کا خرچہ ہے، جو کہ وہ برداشت کر رہے ہیں، گھر میں فاقے آ چکے ہیں، چونکہ تنخواہ ان کی نہیں بڑھی ہے، تنخواہ وہ ابھی تک اے ایس آئی ہی کی وصول کر رہے ہیں۔ اور ظلم یہ ہے کہ سکھر میں مزید جو ہے 60-70 ویکینسیاں ہیں سب انسپکٹروں کی، وہ اب مزید 70 جو ہے اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کو سب انسپکٹر کے عہدوں پر پرموٹ کرنے کی اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہاں کہتے ہیں کہ سکھر ڈی آئی جی کا جو کلریکل اسٹاف ہے وہ بہت ہی کرپٹ ہے، حرام خور ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ متوقع جو پرموٹی ہیں، جن کو پرموشن ہونے والا ہے، جو ان کے سیریل میں نام ہے ان کے لسٹ میں، ان تمام سے رابطہ کر کے فی اے ایس آئی جو ہے وہ 50 ہزار روپے ان سے رشوت لے رہے ہیں تاکہ انہیں بھی اگلے عہدے پر پرموٹ کر دیا جائے۔ تو ان کی دکانداری تو چل رہی ہے لیکن وہ تنخواہیں جو ہے وہ فکس نہیں کرا رہے ہیں۔ کبھی وہ ڈی آئی جی سکھر کا دفتر والے جو ہے وہ آئی جی کے آفس کو بیچتے ہیں، اور آئی جی آفس والے واپس ڈی آئی جی سکھر کے دفتر کو بیچتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ پچھلے 8 ماہ سے جو ہے کٹائی میں پڑا ہوا ہے، اور ان کو کوئی بھی جو ہے ان کی تنخواہیں اس وقت فکس نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے گھر والے جو ہے فاقہ کشی کا شکار ہونا شروع ہو چکے ہیں، جس کا ذمہ وار ڈی آئی جی سکھر کا آفس اور خود آئی جی سندھ کا دفتر
عسکری عملہ ہے، یہ کہنا ہے ان پولیس اہلکاروں کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔